بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر نعیم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ اچھے روزے گزر رہے ہیں؟ جی، تو آج کہاں تک حالات پہنچے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جو واقعات تھے وہ میں بتا چکا ہوں، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عرب کی روایت کے مطابق آپ دودھ پلانے کے لیے آپ کو حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھیجا گیا، اور وہاں پر آپ نے 2.5 سال یا 2 سال دودھ، جو بھی اس زمانے کی روایت تھی اس کے مطابق دودھ پیا، اور آپ واپس آ گئے۔ اچھا، واپس آنے کے بعد جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی اندازاً، تو ایک بڑا غم کا واقعہ ہوا آپ کی زندگی میں۔ یہ تو پتہ ہی نا کہ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد تھے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی فوت ہو۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے۔ 6 سال کا بچہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی احساس نہ کر سکے، اور آپ تو آئندہ اللہ کے رسول بننے والے تھے، اس لیے ضرور آپ بڑے حساس طبیعت کے مالک ہوں گے، چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سوچنے سمجھنے والے، باشعور عام بچوں سے زیادہ ہوں گے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غم آیا ہوگا، اور روایات میں ملتا بھی ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ مجھے اس کا بہت غم ہوا تھا۔ جی، اور پھر آپ کی عمر ابھی 8 سال کم و بیش تھی کہ ایک اور بڑا واقعہ آپ کی زندگی میں، آپ کے بہت جو لونگ دادا تھے حضرت عبد المطلب، وہ فوت ہو۔ تو وہ بہت آپ سے پیار کرتے تھے، آپ کو اٹھاتے تھے، کھیلتے تھے آپ کے جیسے دادا ہوتے ہیں، اور وہ کیونکہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی آپ کو نشانی سمجھتے تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ اٹیچ بھی تھے آپ سے۔ اچھا، جب آپ کے دادا فوت ہوئے نا، تو ظاہر ہے کہ آپ کے والد تو تھے نہیں، تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری اس دور کی روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ تو اب روایت یہ تھی کہ جو بڑا تایا ہوتا ہے نا، سربراہ گھر کا، وہ پرورش کرتا ہے، تو وہ حضرت زبیر تھے، یعنی کہ جو بڑے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے اور حیات تھے، وہ حضرت زبیر تھے۔ وہ بھی بڑی آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن آپ کے جو چچا تھے، یعنی کہ جو آپ کے حضرت ابو طالب جن کا نام تھا، وہ چاہتے تھے کہ حضرت زبیر کے بجائے میں ان کی پرورش کروں۔ اچھا، اس لیے ہمیں حالات تھوڑے سے گڈمڈ ملتے ہیں تاریخ میں، کچھ میں بتا ہے کہ نہیں آپ کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی، زیادہ روایات یہ مشہور ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت زبیر بن عبد المطلب نے آپ کی اس کے بعد پرورش کی، یعنی کہ ان کا خرچہ وغیرہ جو بھی تھا وہ آپ کے ذمہ تھا۔ جی، تو اب قاعدے کے مطابق تو حضرت زبیر نے کرنی تھی، لیکن حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے بڑھ کر کہا کہ میں اس کی پرورش کرنا چاہوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا کیوں ہے نا، کہ ایک روایت سے ہٹ کر ایسا کیوں ہوا؟ ایک جو ٹریڈیشن بنا ہوا ہے، مطلب اس کو لیدا ہاں، تو کیا حضرت زبیر نے کوئی ایسی بات کی تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ ہم اگر وہ ساری روایات جو کہ اس واقعے میں ہمیں بتاتی ہیں، یہ واقعہ ہمیں بتاتی ہیں، اگر ان کو ہم اینالائز کریں، ان کا مطالعہ کریں، تو بڑی طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے سادہ سی بات کر دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ اچھا، وہ بڑے ان یوزل بچے تھے، اس کی بڑی واضح بات ہے کہ آپ نے رسول بننا تھا، آپ کی شخصیت میں، آپ کے عادات میں ضرور ایسی باتیں ہوں گی جس سے لوگ زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، پیچھے ہسٹری میں جائیں، آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اتنے بھائی تھے، 11 بہن تھے وہ، تو ان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب زیادہ محبت کرتے تھے، تو وہ ان کی شخصیت تھی۔ تو یہاں پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیوں پرومیننٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے نبی بننا تھا، وہ بڑے غیر معمولی بچے ہوں گے، تو وہ برکت بھی ہو سکتی ہے۔ تم برکت کو سمجھتے ہو؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ میں نے ایک سنا تھا کہ وہ ایک دفعہ افطار کر رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ کہتا کہ یہ چیز کم ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سارے مل کے اگر کریں تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے،
تو برکت مطلب اس کو بڑھا دینا یا مطلب مدد کرنا یا نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں تعاون کرتے ہیں؟ ہاں یہ جو لفظ تم نے اب بولا نا تعاون کرنا، یہ تھوڑا سا بہتر لفظ ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ حالات سازگار ہو جانا۔ حالات بہتر مطلب اچھے ہو جانا۔ مثلا آپ عام طور پر وقت پر جاتے ہیں کہیں، لیکن کسی دن آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، جی۔ تو آپ کے باس بھی لیٹ ہو گئے، تو اب آپ کو پوچھ گچھ نہیں ہوئی آپ کی، تو یہ ایک طرح سے حالات سازگار ہو۔ آپ عام طور پر ایک آدمی جو ہے وہ غریب ہے لیکن ہے بھی بہت نیک، تو یہ دیکھا گیا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو بیماری نہیں دیتے، یہ برکت ہوگی اس کی نیکی کی وجہ سے، وہ حادثات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایک بس میں بندہ جا رہا تھا اور وہ بس آگے حادثے کا شکار ہوگی، لیکن وہ آدمی کسی وجہ سے اس بس میں سوار نہیں ہوا۔ جی، اس طرح ایک وہ ایئرپلین والا بھی ہوا تھا کہ وہ بچ گئے، وہ کریش ہوا تھا لیکن وہ بچ گئے۔ تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ برکت ہے، حالات سازگار ہونا۔ تو وہ دیکھتے ہوں گے حضرت ابو طالب کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس گھر میں برکت کا باعث بن رہا ہے، اس کی وجہ سے حالات آسان ہو جاتے ہیں، مشکلیں کم آتی ہیں، بیماریاں کم آتی ہیں، لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، محبت زیادہ ملتی ہے۔ تو یہ برکت کا آپ مفہوم لے سکتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، آپ کی پرورش آپ کے دادا کے بعد حضرت ابو طالب نے کی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی انتقال۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ یثرب جو بعد میں مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا پہلا نام یثرب تھا، تو وہاں پر آپ گئیں، حضرت آمنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے اپنے بیٹے کو لے کر وہاں گئیں، وہاں ان کے رشتہ دار تھے، تو وہاں پر گئیں۔ تو واپسی پر جب آپ ابوا کے مقام پر آئیں، مقام تھا ایک جہاں پر عبداللہ کی آپ کے والد صاحب کی قبر تھی، تو وہ بھی جب فوت ہوئے تو وہ ادھر فوت ہوئے ہیں، وہ سفر میں تھے، تو اس مقام پر وہ فوت ہو گئے، تو وہیں پر ان کی قبر بنا دی، دور تھوڑا گھر سے، وہ خاصا دور نا، وہ مدینے کے پاس ہے، یثرب کے پاس ہے۔ تو وہاں پر وہ بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی، تو اور ان کی قبر بھی ان کے آس پاس ہی بنی۔ ایک روایت کے مطابق وہ پاس ہی ہے، لیکن ہمیں یقین سے نہیں معلوم کہ وہ قبر کہاں ہے اور یہ قبر کہاں، یقین سے نہیں کہہ سکتے، لوگوں میں اندازے۔ تو یوں آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد نہیں تھے، آپ 6 سال کے ہوئے آپ کی والدہ، اور آپ 8 سال کے قریب ہوئے تو آپ کے دادا فوت ہوئے، اور اب آپ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے حضرت ابو طالب کے گھر، اور یہ آپ کے بچپن کے بڑے غمناک آپ کہنے کے واقعات ہوئے۔ شاید اللہ تعالیٰ، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس میں برکت کیوں نہیں بنی، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو مشکل حالات کے لیے جو بعد میں آنے تھے اس کے لیے تیار کر، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ پہلے دن سے ہی، بچپن ہی سے غموں کو سہنے کے لیے اور اکیلے مقابلہ کرنے کے لیے تیار اللہ تعالیٰ آپ کو کر رہے تھے۔ تو ظاہر لوگ تو نہیں محسوس کر رہے تھے۔ تو یہ آپ کی زندگی کے پہلے 8 سال کے واقعات ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑے پرومیننٹ واقعات ہیں، عام واقعات ہیں، جس ظاہر ہے کہ والدہ فوت ہوئی، آپ کے دادا فوت ہوئے ہیں، یہ ایک پرومیننٹ ہسٹری میں ہوا ہوگا۔ دوسرا کوئی واقعہ آپ کے بچپن کا ہمیں نہیں ملتا، بس یہ ملتا ہے، آپ نے خود بتایا کہ بچپن میں آپ کو جو شوق ہوئے وہ کیا تھے، آپ کو گھڑ سواری کا شوق ہوا، ظاہر ہے کچھ زمانے میں ہارس رائڈنگ جیسے اب مطلب ریسنگ آ گئی ہے اس کی جگہ، ابھی بھی لوگ کرتے ہیں لیکن ریسنگ زیادہ۔ ہاں، اچھا ایک بات، اس زمانے میں گھوڑا جو ہے نا،
یہ اسی طرح کی سواری تھی جیسے آج ہمارے لیے گاڑی ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب آپ کی فیملی ویل ٹو ڈو تھی، ویلدی اتنی مطلب غریب نہیں تھی، بالکل بھی غریب نہیں بالکل. تھی. اگر ان کے پاس گھوڑا ہے، جیسے اگر اب کسی کے پاس پاکستان میں گاڑی ہو ہاں. تو ہم یہ تھوڑی نہ کہیں گے کہ وہ غریب ہے. غریب ہے، بالکل ٹھیک. جون سی بھی گاڑی ہو مطلب، ہاں. لیکن اس کے پاس ہے اتنے پیسے کہ وہ ایک گاڑی مینٹین گاڑی کر مینٹین سکتا کر ہے. سکتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گھوڑا آپ کے پاس وہ تھا جو تیز دوڑتا تھا، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی ویلا ہوتا مہنگا ہوگا. اس سے یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ آپ کا خاندان بڑا اچھا ویل ٹو ڈو خاندان تھا، وہ کوئی غریب خاندان نہیں تھا. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بے شک آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی پرورش ایک اچھے حالات میں ہو رہی. اور ظاہر ہے آپ نے تو نہیں کمایا ہوگا وہ گھوڑا، وہ آپ کی جائیداد میں سے آیا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ان کے والد بھی اچھا خاصا کام کرتے تھے اور ان کے پاس بھی پیسے تھے. ان کے پاس پیسے، تو ایک ویل ٹو ڈو خاندان کی طرح آپ نے گھوڑ سواری کی. اور ایک اور آپ کو شوق تھا، آپ نے تیر انداز بھی تھے آرچری. اس زمانے میں. دیکھا نا بچوں کے شوق ہوتے ہیں کھیلنا کودنا، لیکن یہ دو شوق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑ سواری کرنا اور ایک تیر کما وہ آرچری، تیروں کے تیر نشانے پر لگانا. اچھا، ایک تیسری چیز بھی ہمیں بڑی دلچسپ معلوم ہوتی ہے، آپ کو ریسلنگ کا شوق تھا، آپ کشتی کرتے تھے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جا کر آپ نے جیسے وہ جو کشتی کرتے تھے اور اس سے داؤ پیچ بھی آپ آبزرو کرتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی ٹریننگ تو نہیں، اس زمانے میں کوئی اصول نہیں تھا کہ ٹرین کرتے ہوں گے، لیکن بندہ دیکھ کر کہ یہ اس طریقے سے کشتی کرتا ہے تو آپ نے بھی اس کو آبزرو کر کے آپ نے سکھایا. آگے جا کر بڑا ایک دلچسپ واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گا کہ آپ نے کیسے ایک بندے سے کشتی کی. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچپن کے شوق تھے، گھڑ سواری کا، تیر اندازی کا، ریسلنگ کا، کشتیوں کا، یہ آپ کے شوق تھے. اچھا، آپ کی جوانی میں ایک بڑا واقعہ ہوا جس کا آپ ذکر بعد میں بھی کرتے تھے. تو اس میں دیکھیں، آپ نوٹ کریں کہ وہ واقعات جو آپ نے اپنے بچپن کے یا اپنی جوانی کے نبوت سے پہلے بیان کیے وہی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی روایت سے ہمیں نہیں آئے. کیوں؟ کہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ انسان جو ہے پیغمبر بن رہا ہے. یہ اچھی طرح نوٹ کرتے جائیں، یہ بات میں آپ کو پن پوائنٹ کرتا رہا کہ لوگوں کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بننے والے ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو آپ اپنی نوجوانی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص آیا، وہ تاجر تھا، اور مکہ جو ہے نا وہ تجارتی مرکز بھی تھا، لوگ آتے تھے، ٹریڈنگ ایک ہب تھا. تو وہ آیا اور اس نے اپنا مال فروخت کیا. تو ایک مکہ کا سردار تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل. اس نے مال خریدا اور کہا کہ میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا تھوڑی دیر تک، شاید ایک آدھ دن کا وعدہ کیا ہو. تو وہ جب وقت ہو گیا تو اس یمنی سردار نے کہا جی پیسے دیں مجھے. تو انہوں نے کہا اچھا کل دیتے ہیں، پرسوں دیتے ہیں. ایک دن، 2 دن، 3 دن، وہ پریشان ہو گیا بیچارہ. اب وہ رہنا بھی تھا، اس کو صرف پیسے کی ضرورت تھی، پیسے لے کر اس نے واپس جانا تھا یا اور مال خریدنا ہوگا. اب اس نے مطلب کہ ادھر ادھر بات کرنی شروع کی کہ مجھے پیسے لے کر دیں. اب عاص بن وائل بڑا سردار تھا اور وہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا. تو پھر اس نے وہاں پر آیا اور ایک خاص قسم کا طریقہ اختیار کیا جو عربوں میں مشہور تھا. وہ بڑا دلچسپ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی شخص پر کوئی ظلم ہو جاتا یا کوئی مصیبت آ جاتی یا کوئی اہم خبر ہوتی جو لوگوں کو وہ بتانا چاہتا ہے، تو وہ کسی پرومیننٹ جگہ پر جاتا، پہاڑی کی ٹیلے پر چلا جاتا، کسی ٹیلے پر چلا جاتا، وہاں جا کر اپنے سارے کپڑے اتار دیتا. اچھا. یا پھاڑ دیتا، اتار دیتا یا پھاڑ دیتا تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ یار اس کو کیا ہوا. اور ایک نعرہ لگاتا، واسبا، اس کا مطلب تو خبردار ہو جاؤ مصیبت آ گئی، اس طرح کا مطلب اس کا تھا. تو اس نے یہی کیا، ٹیلے پر کھڑا ہوا، اپنے کپڑے پھاڑے اور واسبا کا نعرہ لگا.
اب لوگ آ گئے، لوگ آئے تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ عاص بن وائل نے میرے مال پر قبضہ جما لیا ہے، میں نے اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور اب قیمت نہیں دے رہا۔ تو جو لوگ تھے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک عبداللہ بن جدان ایک سردار تھا، اس نے ان کے گھر میں ان کو بلایا اور اس کے پیسے ویسے دیے، اور ساتھ ہی عرب کے وہ سارے لوگ انہوں نے یہ طے کیا کہ یار یہ بڑی بری بات ہوئی ہے کہ ایک ہمارا سردار، ہمیں تو مکہ میں ہم ہیں تو ہمیں تو ایک اچھی روایت پیش کرنا چاہیے، تو یہ الٹا ان کے مال کو لے رہا ہے۔ ایک طریقے سے یہ چوری بھی ہوگی، مطلب کہ ایک تو گنڈا کر دی ہے نا کہ میں مال لے لیا اور اس کی پیسے نہیں، کیونکہ میں سردار ہوں۔ تو وہ انہوں نے ایک آپس میں ایک ٹریٹی کی، ایک معاہدہ کیا کہ آئندہ سے اگر ایسی شکایت ہوگی تو ہم مظلوم کی مدد کریں، اور اس معاہدہ کا نام لکھا، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ فضول فضل کی جمع ہے، اس میں 3 فضل نامی سردار تھے، تو اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ اردو والا فضول نہیں ہے، فضل، فضل کا مطلب بزرگی، بہت مرتبے والا۔ تو وہ ان لوگوں سرداروں کی وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا گیا۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس معاہدے میں شامل تھا۔ اس سے بڑی پرومیننٹ ایک بات ہے، اس سے بڑی ایک اہم بات ہمیں معلوم ہوتی، بلکہ 2-3 باتیں معلوم ہوتی۔ عام طور پر ہمیں، ہمارے ذہن میں تاثر ہے کہ عرب کا معاشرہ ظلم و ستم اس میں بڑے ہوتے تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، آپ کی موجودگی میں ایک شخص پر ظلم و ستم ہوا اور مکے کے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے معاہدہ کیا، اس مظلوم کی مدد کی، اور یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ سے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو مظلوم کی مدد کی جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ کوئی ایسا معاشرہ نہیں تھا کہ جس میں بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بلکہ اس میں بڑی اچھی باتیں موجود تھی۔ اس سے اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ وہ مظلوم کہ مدد کی جائے۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کے بڑے ایکٹیو بندے تھے، جوان تھے، بہت ایکٹیو تھے، اور وہ اس طرح کے معاملات میں شرکت کرتے تھے جہاں پر کوئی ظلم کی بات ہو، اور مظلوم کی مدد کرنے کا بڑا قوی اور بڑا زبردست رجحان تھا آپ کی طبیعت۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ مجھے حلف الفضول میں شامل ہونا بہت پسند تھا، کیونکہ مدد کر رہا ہوں، اور مجھے اگر سرخ اونٹ بھی اس کے لیے دینے پڑتے تو میں دیتا۔ یعنی کہ سرخ اونٹ اس زمانے کا بڑا ایک لائلٹی کا سائن، ہاں، بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ حلف الفضول میں مجھے شرکت ہونا بہت پسند تھا اور میں اس کے لیے سرخ اونٹوں کی بھی ذمہ داری قبول کر سکتا تھا، تو یہ بڑی ایک پرومیننٹ بات ہے، بڑی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے۔ آپ کی شخصیت کی کیا اٹھان تھی، آپ کی شخصیت کی ایک بڑی زبردست خوبی کو یہ بات بیان کرتی ہے۔ تو یہ 2 واقعات آپ کے بچپن کے کھیل ویل، اور اچھا ایک اور چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی آپ کے نوجوانی میں، آپ کو سیر کرنے کا بڑا شوق تھا، آپ گھومنے پھرنے کا، آپ نکل جاتے اور دیکھتے، وادیاں دیکھتے، صحراؤں میں بھی جاتے، اور اس طرح سے جیسے ایک ہمیں ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ ویڈیو گیم کا شوق ہے، ایک بچے کو کچھ کرکٹ کا شوق ہے، ایک بچے کو یہ ہے، تو آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ گھڑ سواری کا شوق ہے، آپ کو کشتیوں کا شوق ہے، آپ گھومنے پھرنے کا شوق، اور آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے علاقے کیا ہیں، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خاصی دور دور کے علاقوں کی بھی
सैर की थी, जितना एक उस ज़माने में बंदा ट्रैवल कर सकता होता था। ये बात हमें आपकी मालूम होती है। अच्छा, एक और वाक़या भी आपकी इस ज़िंदगी में बड़ा दिलचस्प है। आपको मालूम हुआ कि आप उस ज़माने में ना एक मेले-वेले भी लगते थे। ज़ाहिर है हर तहज़ीब का कोई ना कोई एक्टिविटी होती है वहाँ पर लोग दिलचस्पी के लिए। तो आपको पता चला कि फलाँ जगह पर लोग बहुत मेला लगता है और वहाँ पर बड़े कोई शो होते हैं। शो से मुराद है कि लोग वहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है और आपने ख़्वाहिश की कि आप भी उसमें जाएँ। तो आपने अपने दोस्त, उनका नाम तो नहीं आता कि कौन दोस्त आपके साथ था। बहरकैफ़ आप बताते हैं कि मैं चला गया तो रास्ते में एक जगह पर हमने कोई तकरीब में भी शिरकत करनी थी। हम तकरीब में शिरकत की हमने, तो मैं वहाँ पर सो गया अच्छा। और जब मैं उठा कई घंटों बाद, तो पता चला कि वो एक मेरे साथी जा चुके हैं और दूसरे ये कि वो वक़्त भी हो चुका था। अब मैं जाता अकेला तो वो वहाँ पर तकरीब या जो भी वाक़यात वहाँ पर फेस्टिवल हो रहा था वो ख़त्म हो जाना था। लगता ये है कि कुछ शाम हुई होगी और आप रात को सो गए होंगे तो वो फिर वक़्त गुज़र गया। अच्छा, बाद में पता चलता है तारीख़ों में कि जहाँ आपने जाना था ना, वहाँ पर कोई शराब पीने के प्रोग्राम बने हुए थे, कोई इस तरह का ऐसे एक्टिविटी होनी थी जो कि इखलाकी लिहाज से जिसको इस्लाम ने बाद में मना किया था। तो अल्लाह ताला ने आपको उससे बचाया, ये भी बरकत की एक बात है। ये वैसी बात है कि जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात पेश करते हैं कि हम हादसों से बच जाते हैं, हम उसमें शिरकत से बच जाते हैं। तो लगता है कि देखें ना अल्लाह ताला ने आपकी हिफ़ाज़त की, आपके दामन को हमेशा के लिए महफ़ूज़ रखा कि आप किसी भी तरह से किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शरीक ना हों जिसको जिसके बारे में कहा जाए कि देखें जी ये तो जवानी में, ये तो जी पिछली उम्र में ये करते रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आपकी हिफ़ाज़त की। तो ये आपकी ज़िंदगी के छोटे-मोटे वाक़यात हैं जो हमें मिलते हैं और उसके बाद एक ज़बरदस्त वाक़या होता है, उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि हम अगली किस्त में तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सब लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे और अगर आप लोगों को कोई सवाल आए तो आप लोग हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।